قرآن مجید میں رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت اور ہدایت پانے والے بھی بہت۔ تو خود یہ قرآن کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہر شخص کو محض اپنی عقل پر اعتبار نہیں کرنا۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ یہ اتنی موٹی بات ہے، اتنی سیدھی بات ہے، اتنی سامنے کی بات ہے کہ اس سے انکار کوئی تعصب کی وجہ سے کرے تو کرے، ورنہ حقیقتاً ممکن نہیں کہ ہر ایک کی عقل ایک جیسی تو نہیں، ہر ایک کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کورس کی کتابوں میں جب بچے سوال حل کرتے ہیں تو مثلا کسی شعر کی تشریح اور تعبیر کے اندر کوئی بچہ کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی اس کے بارے میں حوالے سے کچھ اور لکھتا ہے، ہر ایک کا ذہن ایک طرف رہنمائی نہیں کرتا، تو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ہر ایک یکساں سمجھ لے گا؟ ہر ایک کی سوجھ بوجھ مختلف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذرا غبی ہے، ذرا کن ذہن ہے، ذرا کم فہم ہے، اس کو ذرا محنت کرنی پڑتی ہے سمجھانے کی، ذہن نشین کرانے کے لیے اس کے ساتھ ذرا زیادہ تکرار کرنی پڑتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کچھ بچے ہیں ماشاءاللہ وہ ذہین ہوتے ہیں، آسانی سے بات سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کی عقل ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ نہیں یہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے، بس ہم اس کو سمجھیں اور اس کو پر عمل کریں، تو ہم کس کی عقل کو معیار بنا کر کہیں کہ جی وہ شخص جو ہے وہ سمجھ لے قرآن کو اور حدیث کو، اس کا جو مفہوم لے بس وہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہوگا؟ کیا کوئی ہمارے پاس ایسا لیول ہے، کوئی ایسا سیٹ اپ ہے کہ ہم کسی کی ذہنی سطح اور کسی کی ذہانت کے معیار کو چیک کر سکیں؟ چلیے وہ آئی کیو لیول چیک کرنے کے مختلف لوگوں نے پزلز وغیرہ نکالے ہوئے ہیں، کچھ طریقے ہیں، لیکن چلیے آج ایک لمحے کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کا ہم نے کوئی کمپیوٹر کے ذریعے کوئی چیک اپ کر لیا اور دیکھ لیا کہ ان میں سب سے زیادہ ذہین کون ہے، لیکن کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے زیادہ ذہین کبھی پیدا نہیں ہوا تھا یا کبھی ہوگا بھی نہیں؟ جب ذہانت کا ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے تو قرآن و حدیث تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کو سمجھے گا کون؟ اس سے مفہوم اخذ کرے گا کون؟ اگر ہر ایک شخص کو آپ یہ کھلی چھوٹ دے دیں کہ ہاں بھائی قرآن اور حدیث سے تمہیں جو سمجھ میں آئے تم اس پر عمل کرو، تو یہ تو قرآن حدیث کے ساتھ مذاق ہو جائے گا نا۔ اب دوسرا اس کو روک بھی نہیں سکے گا، کیونکہ آپ نے اصول بنا لیا بس قرآن حدیث سامنے ہے، اس سے جو بھی مفہوم لو تمہاری مرضی۔ لیکن نہیں، ہمیں یہ بالکل ابتدا میں بتا دیا گیا کہ قرآن حدیث کوئی معاذ اللہ مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے کہ جناب آپ ہر ایک کو کہہ دیں کسی کی کوئی ذہانت ہے یا نہیں ہے، کسی کا کوئی علم ہے یا نہیں ہے۔ اور ساتھ نیت کی بھی بات ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو قرآن اور حدیث سے اپنے مطلب کے معنی اخذ کرنا چاہتے ہیں،